السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے بھائیوں، آج کا موضوع کچھ اس طرح ہے کہ ایک بہت پرانی بات ہے جو مجھے یاد آ گئی. میں نے کہا کہ اس پر کچھ بول دوں. ٹھیک ہے. ایک شخص مجھے کہہ رہا تھا یا مجھ سے بحث کر رہا تھا، اس کی بھی کڑن تھی مجھے کہنے کی، اور میری بھی ابھی کڑن ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے دل میں آیا کہ میں وہ بتا دوں، شاید کوئی عمل کر لے. تو میرے بھائیوں، وہ مجھے کہنے لگا، ٹھیک ہے، فی الحال میں ساؤتھ افریقہ میں ہوں میرے بھائیوں. ٹھیک ہے. تو ساؤتھ افریقہ میں انگلینڈ ہے، کینیڈا ہے، ایسے جو فورن ملک ہے میرے بھائی، اس کے اندر حلال اور حرام کا مسئلہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت تحقیقات کر کے میرے بھائیوں لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ایمان کا مسئلہ ہے، اعمال کا مسئلہ ہے، نیکیوں کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. ٹھیک ہے. لیکن یہ زمانے میں کون سمجھے؟ اب مسلمان کی سوچ دیکھو کیسی ہے، مسلمان کیا سوچ رہا ہے میرے بھائیوں. تو وہ جو مجھ سے بحث کر رہا تھا، یہ پرانی بات ہے، ابھی تو میں کوئی اور جگہ پہ رہنے آ گیا ہوں. تو کہنے لگا مجھے کہ فلاں جگہ، فلاں سپر مارکیٹ میں، فلاں شاپ میں چکن بڑی سستی ملتی ہے، میٹ بڑا سستا ملتا ہے، بکرے کا گوشت بڑا سستا ملتا ہے، اور یہاں ہماری مسلم شاپ ہے، مسلم سپر مارکیٹ ہے، مسلم دکان ہے، وہاں مہنگا ملتا ہے. دیکھو میرے بھائی، اب مسلمان کی سوچ دیکھیں. ٹھیک ہے. کچھ فرق نہیں پڑتا حلال اور حرام میں. جو پیسے سے ہم بازار میں لینے جاتے ہیں نا، 5-10 روپئے، 5-10 رین، 1-2 پاؤنڈ کا فرق پڑے گا میرے بھائی. ٹھیک ہے. تو اب شیطان کیسا مائنڈ کو واش کر رہا ہے میرے بھائیوں. آج مسلمان کی سوچ کتنی گھٹیا بن چکی ہے. ٹھیک ہے. اور کتنی خراب ہو چکی ہے میرے بھائیوں. کیونکہ جن لوگوں کے پیٹوں میں ایسے لقمے جاتے ہیں نا، ان کی سوچیں پھر ایسی ہو جاتی میرے بھائیوں. ان کے دل کالے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. چہرے بھی شیعہ کالے ہو جاتے ہیں. ان کو پھر اسلام سے نہ تعلق، نہ سنت سے تعلق، نہ دین سے تعلق. ٹھیک ہے. نہ ذکر نماز سے تعلق میرے بھائیوں. پھر وہ ایسے ہی باتیں کرتا ہے. تو اس سے جو ہے میرے بھائیوں توبہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور حلال تو ہمیشہ میرے بھائی مہنگا ہی رہے گا، کیونکہ حلال میں جو ہے محنت ہے، حرام کے اندر محنت نہیں ہے. سمجھے. اور دوسری بڑی بات میرے بھائی، بچوں کی تربیت، دینی تربیت، اسلامی تربیت ہونا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، بس زیادہ پیچھے مت جاؤ، اتنا ہی پکڑ لو. اتنا دین پھیلا نہیں تھا، اتنے مساجد کی کثرت نہیں تھی، اتنے مدرسوں کی کثرت نہیں تھی. ٹھیک ہے. اتنی دینداری نہیں پھیلی ہوئی تھی جو اب بھی پھیلی ہوئی ہے. دعوت اللہ کے راستے میں نکل کر میرے بھائی گھر گھر میں جا کر لوگوں کو دین کا وہ باتیں کرنا، یہ اتنا نہیں تھا. تو جو ہے اب جو ہو گیا سو ہو گیا. اس پر پانی ڈالو، اس پر مٹی ڈالو. لیکن اب 2022 چل رہا ہے. اپنے بچوں کو میرے بھائیوں اسلامی تربیت دو. ٹھیک ہے. اسلامی تربیت دو میرے بھائیوں. دین کیا کہتا ہے، کس طرح مسلمانوں کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے، بہت ضروری ہے میرے بھائیوں یہ زمانے کے اندر. ورنہ ہماری اولاد گئی ہمارے ہاتھ سے، اور اولاد جو گناہ کرے گی اس کا سارا وبال ماں باپ پر آئے گا. ٹھیک ہے. اور اولاد کی تربیت کرنا فرض عین ہے میرے بھائیوں، فرض عین ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی سوچوں کو اسلامی سوچ، جو دین اللہ نے بھیجا اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہر معاملے کے اندر، رات کو لیٹنے سے لے کر صبح اٹھنے تک، اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.